مرزا کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روحانیت کا ظہور ہوا ہے مرزا غلام قادیانی کی شکل میں، یہ ظہور اکمل ہے، اشد ہے، اقوی ہے، اعظم ہے اور اکبر ہے، کامل اور افضل بھی ہے۔ آپ نے کہا بروز کا مطلب، علی آپ کو بروز کا مطلب نہیں پتا، آپ نے وضاحت کی ہے ذل کی۔ مرزا غلام قادیانی کے دو دعوے ہیں، ایک ہے ذل اور ایک ہے بروز۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے پہلے حافظ تھے۔ مرزا غلام قادیانی کا قرآن کا حافظ ہونا اگر آپ ثابت نہیں کر سکتے نا، پھر اس ایک بات سے ثابت ہو جائے گا کہ مرزا غلام قادیانی ان تمام صفات کا حامل نہیں تھا۔ آپ کو پتہ ہے حفظ قرآن ایک صفت ہے اہل ایمان کے لیے۔ مرزا غلام قادیانی میں اگر آپ یہ صفت ثابت نہ کر سکیں تو آپ کا مقدمہ ٹوٹ چکا ہے۔ مرزا کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی روح بروز کے طور پہ میرے میں سکونت رکھتی ہے۔ جو بروز کا عقیدہ ہے وہ پیورلی ہندو عقیدہ ہے۔ بروز کے عقیدے پہ کتاب و سنت میں کوئی کچھ موجود ہی نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ ہمارے احمدی یا قادیانی حضرات کے ساتھ ختم نبوت کے حوالے سے لائیو مکالمے کا اگلا حصہ ملاحظہ کریں گے۔ میں 3 باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، آپ نے میری ان 3 باتوں کو بہت توجہ سے سننا ہے۔ پہلی بات کہ انشاءاللہ اس حصہ میں آپ دیکھیں گے کہ ہماری جس قادیانی سے بات چیت ہو رہی ہے تو بات چیت کا موضوع یہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی نے یہ دعویٰ کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں 2 مرتبہ آنا تھا۔ پہلی مرتبہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ محمد ابن عبداللہ جو کہ مکہ میں مبعوث ہوئے، اور دوسری مرتبہ بقول مرزا غلام قادیانی کے دعویٰ کے وہ مرزا غلام قادیانی کی شکل میں قادیان میں مبعوث ہوئے۔ اور اس کے بارے میں مرزا غلام قادیانی یہ کہتا ہے کہ اس کا ماننا مومن پہ فرض ہے اور اس کو نہ ماننا قرآن کا انکار ہے۔ انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو تمام حوالے اس کے مل جائیں گے۔ اچھا اب دیکھیں ذرا، ہمارے علم میں ہے کہ کوئی ایک صحابی بھی ایسا نہیں ہے، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کوئی ایک ایسا نہیں ہے جس کا یہ عقیدہ ہو۔ تو کیا معاذ اللہ وہ نص قرآن کا انکار کر کے دنیا سے گئے؟ کیا وہ ناقص ایمان لے کے دنیا سے گئے؟ کیسی باتیں کرتے ہیں آپ؟ پھر اگلی بات کو دیکھیں ذرا، مرزا غلام قادیانی کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اس کا دعویٰ یہ تھا کہ اس کی نبوت حقیقی نبوت نہیں ہے بلکہ مجازی اور استعارہ کے رنگ میں اس کی نبوت ہے۔ اچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ سردار الانبیاء، انبیاء کے سردار ہیں، دوسری بعثت میں ان کی نبوت غیر حقیقی ہو گئی، استعارہ والی ہو گئی اور مجاز والی ہو گئی۔ اس کے بعد دیکھیں ذرا، مرزا غلام قادیانی ذرا یہ کہتا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ اب ایک طرف وہ کہہ رہا ہے میں محمد رسول اللہ ہوں، ایک طرف کہتا ہے میں ان کا امتی ہوں۔ یہ بالکل وہی گورکھ دھندا ہے کہ جو عیسائیوں کی تثلیث میں ہے، ٹرینٹی کے اندر ہے، کہ ایک طرف عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور ایک طرف اللہ ہیں۔ بالکل وہی بات یہاں پہ اپلائی ہوتی ہے۔ تو بھائی یہ مرزا غلام قادیانی نے ایک عجیب ایسی کنفیوژن کریٹ کی جس کو تمام زندگی نہ وہ خود سمجھ پایا نہ سمجھا پایا، اور آج کسی بھی قادیانی سے بات کر لیں وہ فوری طور پہ اس بات کا انکار کرنے کو دوڑتے ہیں کیونکہ ان کے علم میں یہ باتیں ہیں ہی نہیں ہیں۔ دوسری بات، یہ جو 2 بعثتیں تھی یہ کیوں ہونی تھی؟ مرزا غلام قادیانی نے اس کا مقصد یہ بتایا ہے، میری بات سنیے گا توجہ کے ساتھ۔ اس کے بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے 2 حصے تھے، ایک تھا تکمیل ہدایت اور ایک تھا تکمیل اشاعت دین، کہ دین کو دنیا کے ہر کونے میں ہر بندے تک پہنچا دینا۔ مرزا غلام قادیانی کے بقول یہ جو مشن کا دوسرا حصہ تھا یہ آپ مکمل نہ کر سکے کیونکہ وسائل نہیں تھے۔ اچھا اس کا مطلب ذرا سمجھیں، مرزا غلام قادیانی یہ کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مشن ادھورا چھوڑ کے گئے معاذ اللہ، اور پھر مرزا غلام قادیانی نے آ کے اس مشن کو مکمل کیا بحیثیت دوسری بعثت محمدی کے معاذ اللہ۔ اچھا تو کیا مرزا غلام قادیانی نے تمام دنیا میں پھر دین پہنچا دیا تھا؟ پھر کیا مقصد پورا ہو گیا تھا؟ ذرا غور کریں اس بات پہ۔ اگلی بات دیکھیں آپ ذرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خود بتا دیا، آپ نے حج ادا کرنے کے بعد جب خطبہ ارشاد فرمایا تو آپ نے اپنے صحابہ سے گواہی لی، ان سے کہا کیا تم تک اللہ کا دین میں نے پہنچا دیا؟ سب نے کہا جی آپ نے تو پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اب تم پہنچا دو ان تک جو یہاں پہ نہیں ہیں۔ صحابہ کرام نے اپنے سے اگلوں تک پہنچایا اور اس طرح تواتر کے ساتھ یہ بات آج کے دور تک چلتی چلی آ رہی ہے، یعنی دین کی اشاعت، دین کا اگلے لوگوں تک پہنچانا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں امت نے کرنا ہے کام۔ یہ اس میں 2 بعثتوں والی کوئی بات اس میں ہے ہی نہیں ہے۔ اچھا اگلی بات آپ یہ دیکھیں ذرا کہ مرزا غلام قادیانی کا یہ جو 2 بعثتوں والا عقیدہ ہے، اس کی بیک بون، اس کی ریڑھ کی ہڈی بروز کا عقیدہ ہے، جو کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی نے بروز محمدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ اچھا اور بروز کا عقیدہ ہے کیا؟ قادیانی لوگ کے بتاتے ہیں کہ جی مرزا غلام قادیانی چونکہ مکمل طور پر آپ کا غلام تھا، آپ کی اطاعت کی، بھائی ایسی کچھ بھی نہیں ہے۔
بروز کے طور پہ بندہ پیدا ہوتا ہے. یہ مرزا غلام قادیانی کا عقیدہ میں جو آپ کو بتا رہا ہوں نا، میری بات کو نوٹ کریں اور مجھ سے پوچھیں، حوالہ طلب کریں مجھ سے، اور اپنے لوگوں سے جا کے پوچھیں کہ آپ لوگ ان سے جھوٹ کیوں بولتے ہیں. دیکھیں ذرا، مرزا غلام قادیانی یہ کہتا ہے کہ جب کوئی نیک آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے اور اس کی روح دوبارہ دنیا میں آنا چاہتی ہے، اللہ سے وہ التجا کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو یہاں پہ زمین پہ موجود کسی جسم کے ساتھ متحد کر دیتے ہیں. یہ بروز کا عقیدہ ہے. اس طرح مرزا غلام قادیانی معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مرزا غلام قادیانی سے متحد ہوئی، معاذ اللہ اس طرح وہ بروز بنا. کیا آپ کے لیے قابل قبول ہے یہ بات؟ اگر آپ کے لیے بات قابل قبول نہیں ہے بروز والی، میری بات سن لیں دھیان سے، پھر مرزا غلام قادیانی کی 2 بعثتوں والی بات کو بھی آپ قبول نہیں کر سکتے. اور اگر اس کو نہیں کر سکتے آپ قبول، تو مرزا غلام قادیانی کے بقول آپ قرآن کا انکار کر رہے ہیں. یعنی یہ تمام باتیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں، اور یہ ایک ایسا گورکھ دھندا ہے جس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور مرزا غلام قادیانی کی جماعت خود تسلیم کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 مرتبہ دنیا میں آنے والی بات مرزا غلام قادیانی سے پہلے کبھی کسی نے کی نہیں ہے. اور مرزا غلام قادیانی ہمیں ایک اصول دے کے گیا ہے. وہ کہتا ہے کہ جو باتیں، جن باتوں پہ ایمان کا دار و مدار ہو، وہ ہر زمانے میں برابر شائع ہوتی رہتی ہیں. کیا مطلب؟ اگر کوئی بات اس طرح نہیں آ رہی ہے تو اس کا تعلق دین کے ساتھ نہیں ہے. میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ احمدی حضرات کے دلوں کو، دماغوں کو کھول دے حق کے لیے، اور ان کو حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ آپ کو تمام حوالہ جات ویڈیو میں مل جائیں گے. اب ویڈیو ملاحظہ کریں. یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ آج تک مسلمانوں میں سے کسی نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے متعلق بیان نہیں کی، اور نہ ہی اس حقیقت سے حضرت مسیح موعود سے پہلے کوئی شخص واقف اور شناسہ ثابت ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بعثتیں ہیں. یعنی یہ ایسی بات ہے جو ان کو پتہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی کے سوا کبھی کسی نے یہ بات اس امت میں کی نہیں ہے. اور اب یہ میں نے بات کیوں کوٹ کی؟ مرزا غلام قادیانی ہمیں ایک اصول دیا ہے. یہ دیکھیں اصول کیا ہے. وہ کہتا ہے جناب روحانی خزائن کی جلد نمبر 7 کے صفحہ نمبر 62 پہ وہ کہتے ہیں وہ باتیں جو مدار ایمان ہیں اور جن کے قبول کرنے اور جاننے سے ایک شخص مسلمان کہلا سکتا ہے، وہ ہر زمانہ میں برابر طور پہ شائع ہوتی رہتی ہیں. یعنی اگر اس چیز کا تعلق، اور مردے نے کہا کہ اس کا تعلق ایمان سے ہے، یہ فرض ہے، اگر اس کا تعلق واقعی ایمان سے ہوتا تو مردے کی اس اصول کی روح سے یہ شائع ہونی تھی. اور وہ خود کہتے ہیں آج تک بات کسی نے کی نہیں ہے. اس کا مطلب مردے کے اپنے اصول کی روح سے اس بات کا دین اسلام میں کوئی وجود نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بعثتوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. علی بھائی یہ بتائیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلی مرتبہ نا ہماری بات جہاں پہ جا کے ایک رک گئی تھی، وہ یہ تھی آپ نے آپ کے مطالعے کی، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، ذرا ہر بندے کا مطالعہ محدود ہوتا ہے، کسی کا مطالعہ لامحدود تو ہوتا نہیں ہے. آپ کے مطالعے کے مطابق یہ تھا، آپ نے کہا تھا کہ اگر مرزا غلام قادیانی سے مجھے یہ تحریر دکھائی جائے، حالانکہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ مرزا بشیر احمد ایم اے آلریڈی کہہ رہا تھا کہ بقول مسیح موعود، لیکن آپ نے کہا نہیں اگر مجھے مرزا غلام قادیانی سے آپ یہ تحریر دکھائیں کہ جہاں پہ اس نے کہا ہو کہ یہ جو دوسری بعثت کے دوران جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دوسری بعثت ہے جو ذرا مرزا غلام قادیانی کے بقول اس کی ظہور کی شکل میں ہوئی ہے، اس میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت جب مردے کی شکل میں ظہور پذیر ہوئی ہے تو یہ اقوی، اشد اور اکمل ہے. اور آج ہم نے مزید دکھایا، پہلے ہم نے یہ دکھایا کہ یہ بات مرزا غلام قادیانی نے ہی کی ہے. اگر آپ دیکھ چکے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں دیکھی ہم آپ کو دوبارہ لگا کے دکھا دیتے ہیں. اس کے بعد نہ صرف یہ، مرزا نے کہا کہ وہ ابھی جو دوسری بعثت کے موقع پہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مطلب ہے نا روحانیت جو ہے وہ جب مردے کی شکل میں ظہور میں آئی ہے دوسری بعثت میں، تو یہ اکبر بھی ہے، اظہر بھی ہے اور افضل بھی ہے. ٹھیک ہو گیا جناب. تو ابھی ہم نہ ایسے کرتے ہیں تاکہ بات جو ہے نا وہ سب کے سامنے بھی رہے کہ بات کیا ہو رہی ہے. اس کو انشاءاللہ میں اسکرین پہ لگا بھی دیتا ہوں تاکہ ہم اس بات چیت کو وہاں سے آگے لے کے چلیں جہاں سے ہماری بات چیت جو تھی نا وہ رک گئی تھی اس دن. یہ جناب نا آپ کے سامنے انشاءاللہ ہم نے حوالہ جو لگایا یہ وہی عبارت ہے جس کا حوالہ مرزا بشیر دے رہا تھا. یہ خطبہ الہامیہ جہاں پہ موجود ہے روحانی خزائن کی جلد نمبر 16 کے اندر، یہ وہاں سے عبارت ہے. اب جناب آپ اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی علی آپ بولیں. یہ ٹرانسلیشن جماعت کی ہے یا آپ کی ہے؟ یہ ٹرانسلیشن جماعت نے خود کی ہوئی ہے اس کے اندر. اچھا جماعت. ہاں جی، جماعت نے شاید فارسی میں بھی کی ہوئی ہے وہاں پہ، اور اردو میں بھی کی ہوئی ہے، عربی میں، تینوں زبانوں میں کی ہوئی ہے. جی ٹھیک. جی علی آپ پڑھنا چاہیں گے اس کو؟ ایسے کرتے ہیں میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں اس کو اگر آپ اجازت دیں. چلے آپ پڑھ دیں. اچھا یہ جو عبارت ہے نا علی، یہ میں نے پیج 270 71 72 یہ یہاں پہ عبارت ہے. ٹھیک ہے اوکے جی. اور والیوم نمبر 16 ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ 5ویں ہزار میں مبعوث ہوئے، ایسا ہی مسیح موعود کی بروزی صورت اختیار کر کے 6,000 کے آخر میں مبعوث ہوئے، اور یہ قرآن سے ثابت ہے اور اس میں انکار کی گنجائش نہیں. یہ وہ عبارت ہے جو صفحہ نمبر 270 کی ہے. آگے چونکہ ایک بات چلتی جاتی ہے اس کو پھر میں نے آگے کنٹینیو نہیں کی، اگر اس کو آپ چاہیں تو اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ کا پورا رائٹ ہے.
जी اس کے بعد پیج 271 272 کی میں نے متعلقہ عبارت کوٹ کی ہے جو ہمارا اصل مدعا تھا. جس نے اس بات سے انکار کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت چھٹے ہزار سے تعلق رکھتی ہے جیسا کہ پانچویں ہزار سے تعلق رکھتی تھی، پس اس نے حق کا اور نص قرآن کا انکار کیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دوسری بعثت اس کے نزدیک، مرزا کے نزدیک جو اس کی شکل میں ہوئی ہے، اس کا انکار اگر آپ کریں گے تو حق کا بھی انکار ہے اور نص قرآن کا بھی انکار ہے. صحیح ہو. آگے وہ کہتا ہے کہ بلکہ حق یہ ہے کہ آ حضرت کی روحانیت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روحانیت ہے وہ چھٹے ہزار کے آخر میں، اب چھٹا ہزار کون سا ہے؟ جب وہ مرزے کی شکل میں ظہور میں آئی ہے کہ آخر میں، یعنی ان دنوں میں، یعنی مرزا کے دنوں میں، سوری ہاں ان دنوں میں بنسبت ان سالوں کے، یعنی مرزا غلام قادیانی کے دنوں میں بنسبت پچھلی بعثت کے اقوا، اکمل اور اشد ہے. وہی تینوں الفاظ ہیں اور مرزا بشیر اسی کا حوالہ دے رہا تھا. آگے وہ کہتا ہے بلکہ 14ویں رات کے چاند کی طرح ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ 14ویں رات کے چاند والی بات کا یہاں پہ کیا تعلق ہے؟ تو وہ بات بھی اسی خطبہ اعلامیہ کے اندر نا صفحہ نمبر 275 پہ لکھی ہوئی ہے کہ اسلام ہلال کی طرح شروع ہوا، یعنی جو شروع کا چاند ہوتا ہے، اور مقدر تھا کہ انجام کار آخر زمانہ میں بدر ہو جائے، وہ جو 14ویں کا چاند ہوتا ہے مکمل چاند، خدا تعالیٰ کے حکم سے. بس خدا تعالیٰ کی حکمت نے چاہا کہ اسلام اس صدی میں بدر کی طرح شکل اختیار کرے جو شمار کی روح سے بدر کی طرح مشابہ ہو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دو بعثتیں ہیں، جو پہلی بعثت ہے وہ ہلال ہے اور جو دوسری بعثت ہے وہ بدر ہے، اور دوسری بعثت ہے وہ مرزا غلام قادیانی کی شکل میں ہے. آگے سے میں نے ایک حوالہ اس لیے کوٹ کر دیا ہے کہ تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے اپنی معنی پہنا دی ہے. یہ الفضل قادیان میں اسی عبارت کے حوالے سے لکھا گیا کہ خطبہ الہامیہ میں حضرت مسیح موعود نے آ حضرت کی بعثت اول و ثانی کی باہمی نسبت کو ہلال اور بدر سے تعبیر فرمایا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جناب اسی بات کو اسی میں ایک اور حوالے سے بیان کیا گیا کہ ظاہر ہے، یہ پیج نمبر 288 پہ ہے خطبہ الہامیہ والے، اور ظاہر ہے کہ فتح مبین کا وقت نبی کریم کے زمانے میں گزر گیا اور دوسری فتح باقی رہی کہ پہلے غلبے سے، یہ جو دوسری فتح ہے کہتا ہے کہ پہلے غلبے سے اعظم، اکبر اور اظہر تین مزید خوبیاں آ گئی کہ مرزا غلام قادیانی کے دور میں دوسری فتح ہو رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بعثت میں دوسری فتح اسلام کو مل رہی ہے، اور یہ جو فتح یہ اعظم ہے، اکبر ہے اور اظہر ہے. اور آگے واضح لکھا ہوا ہے کہ اور مقدر تھا کہ اس کا وقت مسیح موعود کا وقت ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس کا اظہار جو ہونا تھا. اور اس کے بعد یہ وہ نیچے عبارت تھی کہ جس کا ہم ڈسکس کر رہے تھے، وہی عبارت مرزا بشیر والی. صرف میں دو عبارتیں اور چھوٹی چھوٹی کوٹ کر دوں. یہ بھی ہم نے آپ سامنے پیش کر دی تھی کہ محمد پھر اتر آئے ہم میں اور آگے سے بڑھ کے ہیں اپنی شان میں. محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل بندے کا نام تھا، غلام احمد کو دیکھے قادیان میں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اتر آئے ہیں اور پہلے سے بڑھ کے اپنی شان میں ہیں. اب یہ آپ سب جانتے ہیں، ابھی ہم اتنا اکثر باتیں پڑھی ہیں کہ دوبارہ اترنے کا مطلب کیا ہے کہ مرزا غلام قادیانی کی شکل میں یا آپ وسلم نے بروزی طور پہ جب آئے ہیں تو اس وقت وہ پہلے سے بڑھ کے ہیں. بالکل وہی بات پیش کی جا رہی ہے. اور یہ والی جو عبارت ہے ہم آپ کو لاسٹ ٹائم دکھا چکے ہیں. یہ عبارت مرزا غلام قادیانی کے سامنے پڑھی گئی. مرزا غلام قادیانی نے جزاک اللہ خیر کہا اور اس عبارت کو ایک خوشخط اس کے اوپر لکھوا کے اپنے گھر میں لے گیا. اور یہ عبارت کا جب لاہوریوں نے انکار کیا تو قادیانیوں نے ان کے اوپر حجت تمام کرنے کے لیے سارے گواہیاں پیش کی. اچھا، اس کے بعد دیکھیں ایک حوالہ اور بھی دیکھ لیتے ہیں جلدی سے. یہ دیکھیں یہ حوالہ جو ہے نا، یہ بھی اس کا اسی کو مزید واضح کرنے کے لیے آپ کو دے رہا ہوں میں کہ آخری ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کو اس لیے پیش کیے سارے حوالے کہ اس نے چونکہ علی آپ کا موقف یہ تھا کہ یہ باتیں مرزا غلام قادیانی کرے تو پھر آپ اس پہ کچھ، آپ نے خیر لفظ استعمال کیا تھا کہ آپ قادیانیت ہی چھوڑ دیں گے. ابھی ہم نے آپ سے یہ چاہنا ہے کہ آپ بتائیں کہ وہی باتیں جس کا مطالبہ آپ نے کیا تھا مرزا غلام قادیانی یہ باتیں کرے. آج ہم نے آپ کو دکھا دیا کہ نہ صرف وہ باتیں مرزا غلام قادیانی نے کی بلکہ اس سے بڑھ کے کی. اب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا جیسا کہ آپ کے پاس تو بہرحال پوری رائٹنگ آپ نے اکٹھی کی ہوتی ہے اور پھر ظاہر ہے اس میں تھوڑا سا اپنا بھی ایک نقطۂ نظر آپ کا اس میں ہوتا ہے، ڈیولپ ہوا ہوتا ہے. تو جو رائٹنگ آپ نے ابھی پیش کی ہے نا، تو میں اس کے اوپر اپنا نقطۂ نظر یا جماعتی نقطۂ نظر پیش کرنا چاہوں گا کہ جو آپ نے کمپیئر کیا ہے نا، اور آپ نے کہا ہے کہ اپنا جماعت احمدیہ کا یا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کا یہ نقطۂ نظر ہے کہ انہوں نے خود کو 14ویں کے چاند سے اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حلال سے تشبیہ دی ہے. ان تحریرات کا یہ بالکل مطلب نہیں ہے. نمبر 1 وہ انہوں نے اسلام کا کہا ہے کہ اسلام کا ایک وہ دور تھا، اسلام کا ایک یہ دور ہے. ٹھیک ہو گیا. ابھی آپ کی میرے آنے سے پہلے ایک اور دوست سے بات ہو رہی تھی اور وہ بھی آپ کو یہی بیان کر رہے تھے کہ ایک تکمیل ہدایت کا وقت تھا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دور تھا، اور پھر جو مثلا دوسری جو بعثت ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بروزی شکل میں ہے جو حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام ہے، یہ تکمیل اشاعت جو ہے اس کا یہ دور ہے. ٹھیک ہو گیا. پھر آپ کے علم میں یہ بات ہوئے گی
हाँ, इससे पहले मैं एक और बात करूँ, देखिए जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद था ना, वो अपना जलाली और जमाली अहलियत से मुकम्मल था। दोनों यानी वो एक मुकम्मल वजूद था। ये नुक्ता नज़र है ओवरऑल जो बयान किया गया हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादिरी अलैहिस्सलाम की मुकम्मल तौर पे। और जो आपका बरूज़ है ना, बरूज़ का मतलब होता है कि किसी चीज़ का आईना, वो भी आप भी जानते हैं। तो हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादिरी अलैहिस्सलाम असल में एक आईने की शक्ल में है, असल हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगर हम हज़रत मिर्ज़ा साहब की शक्ल में वजूद में किसी चीज़ की कमी समझे ना, तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि असल वजूद होता है और जो फिर उसका जो आईना में जो उसका इमेज नज़र आता है, उसमें तकमील होती है, तभी तकमील होती है जब बरूज़ी शक्ल को भी मुकम्मल समझा जाए। लेकिन मुकम्मल किस लिहाज से समझा जाए? जमाली लिहाज से, क्योंकि जो दूसरी बसत है ना, जो अहमद की शक्ल में है, और अहमद का मतलब भी यही होता है कि जमाली जो आपका वजूद है, वो है हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादिरी। और इस बात से हम ये मतलब मैं समझा हूँ ये मतलब उन तहरीरात से जो हज़रत मिर्ज़ा साहब की है कि बरूज़ी शक्ल में आप ऐसे कामिल हैं जैसे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद कामिल। और ये कहीं मतलब नहीं निकलता किसी भी लिहाज से, ये सिर्फ़ चंद की तहरीरें पेश करके और इस्लाम के कंपैरिज़न को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत सल्लल्लाहु के कंपैरिज़न की शक्ल में पेश करके ये बात बावल कराने की कोशिश की गई है कि जैसे जमात अहमदिया का ये मौक़िफ़ है कि हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादिरी अलैहिस्सलाम जो है, ये जो है इनका जो बरूज़ है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये रूहानियत में पहले से ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल ऐसा यहाँ से मतलब नहीं निकलता। इंशाल्लाह जितनी आपने बातें की मैंने नोट की हैं, क्योंकि यहाँ पे बात तो दो लोगों के दरमियान होती है, लेकिन ज़रा सुनने वाले और लोग भी हैं, तो सबके लिए उस बात को फिर ज़रा वाज़ेह करना समझ होता आना है। चाहिए, बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, हाँ, बिल्कुल। इंशाल्लाह मैंने आपके ना तमाम पॉइंट नोट किए, इंशाल्लाह उसमें अब मैं करता हूँ बात वन बाय वन। अच्छा, सबसे पहले मैं ये बात अली करना चाहूँगा कि लास्ट टाइम आपका मौक़िफ़ ये था कि ये जो बातें हम आपको दिखा रहे, आप कह रहे थे कि ये बातें आपके लिए काबिल कबूल नहीं है, ये मुझे बातें मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी से आप दिखाएँ, ठीक हो गया? हमने आज आपको वो बातें मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी से दिखा दी, तो अली ये तो होगी आज हमने आपके उस मुतालबे के मुताबिक आपको वही बातें मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी से दिखा दी। अब इसके बाद अगर आप गोल पोस्ट को चेंज करना चाहें, वो आपका हक है। अच्छा, उसके बाद आपने कहा मुझे कि मैं अपना मौक़िफ़ चीज़ों में, इबारतों में दाखिल कर देता हूँ। जी, जी। इसी बात से बचने के लिए मैंने आज वो हिलाल और बदर की तशरीह भी आपको जमात के लिटरेचर से दिखाई है कि वो कहते हैं कि पहली जो निस्ब आपकी बेइज्जत थी वो हिलाल है और जो दूसरी मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी की शक्ल में वो बदर है। लिहाजा मैंने कभी भी, इंसान हूं ना, लेकिन मैंने कभी भी ये कोशिश नहीं की कि मैं अपनी नज़र से आपकी बातों को इंटरप्रेट करूं, लेकिन उसके बावजूद अगर आप कहते हैं तो उस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, तीसरी बात आपने की कि मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी ने खुद को तशबीह नहीं दी, बल्कि वो इस्लाम के दो अदवार की बात कर रहे हैं। अली ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मिर्ज़ा कहता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रूहानियत का ज़ुहूर हुआ है मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी की शक्ल में, ये ज़हूर अकमल है, अशद है, अक़वा है, आज़म है और अकबर है, और बाय द वे कामिल और अफजल भी है। अच्छा, उसके लिहाजा आपने ये नहीं कहना, चूंकि इबारतों के अंदर जो तशबीह है ना, वो मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी ने आप इस्लाम की पहली बेइज्जत और दूसरी बेइज्जत के ज़हूर को दी है। इस्लाम की यहाँ पे बात आप लाएंगे तो आप ला सकते हैं, लेकिन इबारत के अंदर वो बात मौजूद है। अच्छा, तीसरी बात आपने कहा जी कि ये जो था ना तकमील इशाअत दीन के लिए था। अब यहाँ पे सवाल हमने इससे पहले भी ये कायम किया था, दोबारा लोगों के लिए कायम कर देते हैं और आपको भी सामने रख देते हैं कि अगर मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी की शक्ल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके तकमील शुरू नहीं करना, तकमील कहते हैं मुकम्मल कर देने को, और मिर्जा ने कहा कि तकमील का मतलब है कि दुनिया के सारे मुल्कों में बात पहुंच जाना। हम इसको दिखा चुके हैं पहले। अच्छा, अब आपने ये देखना है कि क्या मिर्जा ग़ुलाम क़ादियानी ने फिर ये तकमील कर दी थी? जब नहीं की थी तो जो उसने मुकदमा कायम किया दूसरी बेइज्जत के लिए वो खत्म हो गया। तकमील तो मिर्जा ने भी नहीं की है फिर, और फिर भी लोग ही कर रहे हैं उसके बाद, तो वो तो पहले भी कर रहे थे। दैट्स द पॉइंट ऑफ मिर्जा कमिंग। अच्छा, उसके बाद आपने कहा बुरूज का मतलब, अली आपको बुरूज का मतलब नहीं पता। आपने वजाहत की है जिल की। मिर्जा ग़ुलाम क़ादियानी के दो दावे हैं, एक है जिल और एक है बुरूज। और बुरूज मिर्जा ग़ुलाम क़ादियानी ने आईना कमालात इस्लाम में, हम आपको दिखा देंगे अगर आप हवाला तलब करेंगे, वादे कर दिया है कि बुरूज ये होता है कि कोई कामिल यानी कोई नेक आदमी, उसकी जो रूह है वो जब जमीन पे अपना कायम मकाम चाहती है तो अल्लाह ताला जमीन पे किसी शख्स से उस रूह को मुत्तहिद कर देते हैं। ये बुरूज होता है। वो जो आपने बात की थी वो जिल की बात है। जिल और है मिर्जे की तहरीरों में और बुरूज और है। और बुरूज के लिए एक शर्त है, मैं आपको दिखा भी दूंगा। बुरूज के लिए जमात अहमदिया के अकीदे के मुताबिक शर्त है कि नाम, मकाम और मर्तबा एक हो जाए। जब तक नाम एक ना हो तो बुरूज नहीं बनता। ये बात याद रखिएगा। आगे उसके बाद हाँ, आपने कहा कि मिर्जा ग़ुलाम क़ादियानी में किसी कमी को तलाश करना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कमी तलाश करने के मुतरादिफ आपने करार दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान करीम के पहले हाफिज थे।
مرزا غلام قادیانی کا قرآن کا حافظ ہونا اگر آپ ثابت نہیں کر سکتے نا، تو اس ایک بات سے ثابت ہو جائے گا کہ مرزا غلام قادیانی ان تمام صفات کا حامل نہیں تھا۔ آپ کو پتہ ہے حفظ قرآن ایک صفت ہے اہل ایمان کے لیے، اور میں نے آپ کو ایک صرف مثال کے طور پہ یہ صفت بتا دی ہے کہ مرزا غلام قادیانی میں اگر آپ یہ صفت ثابت نہ کر سکیں تو آپ کا مقدمہ ٹوٹ چکا ہے، کیونکہ جب تک یہ بات سنیں دھیان سے علی، جب تک جمیع صفات نہیں آئیں گی بروز نہیں بن سکتا۔ اور یہاں پہ ہم نے آپ کو مثال کے طور پہ ایک صفت دے دی ہے حفظ قرآن کا ہونا، وہ مردے میں نہیں تھی، وہ بروز نہیں تھا۔ اس کے بعد آپ نے کہا جی کہ وہ جو آئینہ ہوتا ہے اس کے سامنے، آپ نے کہا کہ جو اصل ہوتا ہے وہ جب آئینے کے سامنے آتا ہے۔ اب یہ بات آپ ذرا کائنڈلی نوٹ کیجیے گا، آپ نے بات مجھے بتانی ہے جواب دیتے وقت۔ آپ یہ بات دیکھیں، یہ ساری کی ساری لفاظی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ظاہری طور پہ دنیا میں موجود ہی نہیں ہے، تو یہاں پہ اصل ہے ہی نہیں ہے۔ اصل کی عدم موجودگی میں، بات نوٹ کریں، اصل کی موجودگی میں آئینہ یا عکس ہونا یہ بالکل لفاظی اور بے معنی بات ہے۔ یہ بات آپ بالکل بے معنی بات، اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ جب تک اصل موجود نہ ہو تو اس کا جو ذل ہے اس کا وجود ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے بعد آپ نے کہا جی کہ مرزا غلام قادیانی ایسے ہی کامل تھا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کامل تھے۔ آپ نے مرزا غلام قادیانی سے اختلاف کیا ہے۔ مرزا غلام قادیانی نے کامل نہیں کہا، اکمل کہا ہے، اقوا کہا ہے۔ اشد عربی زبان کے اعتبار سے کامل ہونا اور ہے اور اکمل ہونا اور ہے، اور مرزا غلام قادیانی کا دعویٰ اکمل ہونے کا ہے، کامل ہونے کا نہیں ہے، لہذا آپ نے وہ بات فیکچری غلط کی ہے۔ اچھا، اس کے بعد آخری بات آپ نے کی تھی جمالی اور جلالی والی۔ اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کا اس پہ کتنا مطالعہ ہے، سن لے بات دھیان سے۔ مرزا غلام قادیانی کے عقیدے کے مطابق، جو کہ تحفہ غزنیہ کے دوسرے بات بیان کی ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلا جو تھا نا جمالی طور پہ جو آپ کا پہلا ظہور ہوا تھا، جو کہ مرزا کے بقول اس میں محمد کی تجلی کا ظہور تھا، اور اس میں احمد کی جو تجلی کا ظہور ہے، جو اس میں محمد کی تجلی کا ظہور ہے وہ جلالی ہے، وہ پہلی بعثت میں تھا۔ جو اس میں احمد کی تجلی کا ظہور ہے وہ جمالی ہے، وہ مرزے کی شکل میں ہے۔ میں ابھی آپ کو حوالہ پیش کر دوں گا۔ آپ کی جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ جو احمد کا جو ظہور ہے، جو صفت احمد کا ظہور ہے، جو جمالی ظہور ہے، وہ مرزا غلام قادیانی تھا۔ اور مرزا بشیر الدین محمود نے آئینہ صداقت میں یہ بات دو ٹوک الفاظ میں لکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اپنی پہلی بعثت میں احمد نہیں تھے، بلکہ احمد آپ مرزے کی شکل میں تھے۔ اب اگر مرزا بشیر نے صحیح کہا ہے غلط کہا ہے، اس کا جواب آپ دیں گے۔ اور آخری بات میں یہ کرتا چلوں، مرزا غلام قادیانی نے جب یہ جمالی اور جلالی کی بات علی صاحب کی ہے نا، تو وہاں پہ مرزا غلام قادیانی نے کہا ہے کہ اب جلالی تجلی کا وقت ہی نہیں ہے، اب جلالی تجلی کی کوئی خدمت باقی نہیں ہے، بلکہ اب جمالی تجلی کی خدمت ہے۔ اور میں نے بات کیوں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی بعثت تھی وہ جلالی تجلی تھی، اس میں محمد کی تجلی تھی مرزا کے بقول۔ مرزا کہتا ہے اس کا کوئی وقت نہیں ہے، اب کس کا وقت ہے؟ مرزا غلام قادیانی جو کہ جمالی طور پہ اس میں احمد کی تجلی تھا، اس کا رزلٹ فطری طور پہ یہ نکلتا ہے کہ مرزا غلام قادیانی نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بعثت تھی، اس میں محمد کی تجلی جلالی طور پہ ہونے کی، اس کا وقت ختم کر دیا ہے۔ اب مرزا غلام قادیانی کا وقت چل رہا ہے آپ کے جواب کے مطابق۔ یہ آپ کی میں نے جتنی باتیں لکھی تھی میں نے سب کا پوائنٹ ٹو پوائنٹ جواب دے دیا۔ بہت سی باتیں اوپن کر لیتے ہیں۔ میں تو آیا تھا کہ بہت مختصر ٹائم ہے تو ہم اس میں کوئی ایک آدھ بات کے اوپر ہی، ایک آدھ ایشو کے اوپر ہی بات کر لیتے ہیں۔ ایک پہ لے لیتے ہیں۔ آپ ذرا یہ بتا دیں کہ آپ نے بروز اور ذل کا فرق کیوں ملحوظ نہیں رکھا بات کرتے ہوئے؟ جی، آپ نے ذل اور بروز کو گڈ مڈ کیسے کر دیا؟ نہیں، میں نے تو اپنے بہرحال جو میرا علم تھا اصل میں وہ ذل کا جو ہے وہ میں نے بیان کر دیا، لیکن آپ کو یاد ہوگا، آپ اصل میں اپنا امتیاز بھائی، آپ میری یعنی کیا کہتے ہیں کہ مشورہ ہے، میں نے پہلے دن ہی کہا تھا کہ میں کوئی عالم نہیں ہوں، ٹھیک ہے نا، اور نہ ہی میں کوئی بہت سی چیزوں کا حافظ ہوں۔ میں تو صرف ایک سافٹ سی اور ہلکی پھلکی سی بات آپ کے لیے نا کرنے کے لیے آ جاتا ہوں، جب ٹائم ہو نا، میرے پاس بھی ہو یا آپ کے پاس بھی ہو۔ تو اسی لیے وہ لفظوں کی گہرائی میں جانے کا میرا مقصد یہاں نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ بات یہ ہوتی ہے یہاں کا اکثر بات کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بات جو ہے نا وہ ایک ایسی کی جائے جو سمجھ میں بھی آئے نا، جو لاجک طریقے سے بھی سمجھ ہمارے آ جائے، اور پھر وہ بات ریلیٹ ہو جائے کس کے ساتھ، قرآن و سنت کے ساتھ نا، قرآن و سنت کے ساتھ ریلیٹ ہو جائے، اور اگر وہ ریلیٹ ہو جائے تو میں اسے ایکسیپٹ کرنے میں مجھے کوئی مثلاً آر نہیں ہے۔ ہاں، اگر جب میں کہتا ہوں کہ ہمارا جماعتی نقطۂ نظر، تو اس سے میرا مقصد یہ ہوتا ہے بنیادی طور پہ کہ جو حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کا جو نقطۂ نظر بحیثیت امتی نبی ہے نا، یہ نقطۂ نظر میں دوبارہ بات رپیٹ کر دیتا ہوں کہ جو ان کا سٹیٹس ہے بحیثیت امتی نبی، اور جب انہوں نے یہ دعویٰ فرمایا تو ظاہر ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے پھر الہام بھی آپ کے اوپر جو ہوئے یا وہی ہوئی۔ تو میرا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر وہی کی نا، جو آپ کو بتایا، اگر وہ جاتا ہے اگینسٹ قرآن کی تعلیمات کے یا سنت کے مطابق،
تو پھر تو سیدھی سی بات ہے کہ جماعت احمدیہ غلط جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ پوزیشن میں کھڑی ہے، اور حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی جو پوزیشن ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ غلط ہے اگر ان کی یہ باتیں قرآن کے اگینسٹ ہیں۔ کون سی باتیں؟ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو الہام کی ہیں، ٹھیک ہے، دعوے تو تبلیغ۔ دوسری بعثت والی جو یہ بات ہے مختصر سی وہ بات میں نے آپ کو کی ہے۔ جو دوسری جی بعثت جی کی بات کی ہے نا، جو وہ بھی میں جانتا ہوں کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک احمد ہے، جی اور احمد ایک اپنے اندر جمالی صفت رکھتا ہے۔ جمالی صفت مطلب کیا کہ جس میں میں مطلب جو آپ نے اب یہ قرآن و سنت سے آپ ہٹ رہے ہیں نا، یہ جو آپ نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ احمد ایک علیحدہ صفت رکھتا ہے، جمالی صفت، اور جو محمد ہے وہ جلالی صفت رکھتا ہے، یہ بات یہ مرزا کی خرافات ہے، ان کو ہم نہیں مانتے۔ میری ہم بات مانتے ہیں پوری ہونے ہم دیں۔ مانتے ہیں کہ محمد اور احمد ایک ہی شخص ہیں، اور ان کا کوئی بروز اور کوئی ذل نہیں ہے، اور ان کی کوئی دوسری بعثت نہیں ہاں ہے۔ جو آپ یہ مانتے ہیں میں اس پہ نہیں آیا، جی میں تو میں مانتا ہوں جو کہہ رہا تو آپ اس پہ آئے نا کہ جو آپ نے کہا تھا کہ اگر آپ مجھے مرزا کی کتابوں سے یہ دکھا دیں کہ مرزا نے یہ کہا کہ میری جو بعثت ہے، جو دوسری بعثت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ پہلی بعثت سے اقوی، اشد اور اکمل ہے، تو میں کلمہ پڑھوں گا دوبارہ اسلام کا، اور مرزا کو بالکل اس کی نبوت کا انکار کر دوں گا۔ میں اپنی بات پہ قائم ہوں، میں وہ اپنی تو بات ابھی اس سے زیادہ اگر آسمان پھٹے اور اسی اللہ اپنے آپ کو ظاہر کر دے تو وہی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ تو اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ پہ کیا آ آپ کو جاتے ہیں نا، جی اسی بات پہ آپ آ جاتے ہیں، ہم تینوں ہی جی ہاں اسی بات پہ آ جاتے ہیں۔ اور اسی بات پہ آنے سے پہلے ذرا میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی سٹریم کا ٹائم کتنا ہے تاکہ ہم کچھ نہ کچھ اخذ کر سکیں۔ آپ جب تک بات کریں آپ کر سکتے ہیں، ہم رکیں گے انشاءاللہ۔ آپ صرف ہمیں یہ بتائیں، جب ہاں آپ ضرور بات کیجئے، لیکن یہ بتائیں کیا ہم نے آپ کو مرزا کی اپنی رائٹنگ سے، پچھلی بار تو بشیر احمد کی تھی نا، جی میں مرزا وہی بشیر رائٹنگ احمد کھولوں گا نا، اب ہم تو رائٹنگ کھول رہے ہیں۔ اس نے جب کہا تھا کہ بقول مسیح موعود، آپ نے کہا کہ یہ تو مرزا بشیر احمد کی اپنی بات ہے، مجھے مرزا کی رائٹنگ سے دکھا جی دو تو میں چھوڑ دوں گا۔ تو ابھی جی مرزا کی رائٹنگ سے ہم نے آپ کو دکھا دیا ہے۔ بالکل ادھر ہی آتے ہیں، ادھر ہی جی آنے میں اچھا ادھر علی آنے کا مقصد یہ ہے۔ علی ایک سیکنڈ صرف اگر مجھے دیں آپ، ایک بات میں یہاں پہ کر دوں۔ علی کیا آپ کے لیے بات اسلامی نقطہ نظر سے، مسلمان ہونے کے ناطے سے آپ کے لیے کیا یہ عقیدہ قابل کو، جو کہ دیکھیں جو دوسری بعثت ہے نا، اس میں جو سارا کی پوائنٹ ہے وہ ہے بروز کا عقیدہ، کیا آپ اس بات سے علی اتفاق کرتے ہیں مرزا غلام قادیانی کی کہ ایک جو شخص ہے نیک بندہ جو دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کی روح زمین پہ اپنا قائم مقام، اور مرزے کے الفاظ ہیں شبیہ چاہتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی اس ریکویسٹ کے اوپر اس روح کو زمین پہ کسی سے متحد کر دیتا ہے؟ ٹھیک ہو گیا؟ یہ عقیدہ کیا آپ کا ہے؟ مجھے پلیز ہاں نہ میں جواب دیجیے گا، آپ کا عقیدہ ہے یہ نہیں ہے نا؟ اچھا دیکھیں ذرا، اب اگر آپ اس عقیدے کو غلط سمجھتے ہیں اور آپ کا عقیدہ یہ نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا، تو آپ کی اس بات کی روح سے نا علی، آپ کے لیے دوسری بعثت کو تسلیم کرنا ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ دوسری بعثت کو ماننے میں جو کی پوائنٹ ہے وہ بروز کے عقیدے کو ماننا ہے، اور جو بروز کا عقیدہ ہے میرے الفاظ نہیں ہے، جماعت کہتی ہے کہ ہندوؤں میں اس کو اوتار کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، اور مرزا غلام قادیانی نے بذات خود لکھی ہے بات یہ کہ چونکہ مرزا غلام قادیانی مسیح تھا تو مرزا غلام قادیانی یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو روح ہے نا، جو روح ہے ان کی، میں آپ کو دکھا دوں گا حوالہ، مرزا کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی روح بروز کے طور پہ میرے میں سکونت رکھتی ہے۔ میں آپ کو کہنا کیا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ بروز کے عقیدے کو، جس کا بھی آپ نے انکار کر دیا، اور جاری عقیدے کا کوئی تعلق اسلام کے ساتھ نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے علی کہ اس کا انکار کرنے کے بعد آپ کے پاس جواز ہی نہیں ہے یہ دو بعثتوں والے بات کو قبول کرنے کا، اور مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ دو بعثتوں کا آپ نے اگر انکار کیا تو آپ نے حق کا انکار کیا اور نص قرآن کا انکار کیا۔ تو یہ جو بروز کا معاملہ ہے اس کو لوگ ہلکا لے لیتے ہیں، یہ ہلکا معاملہ نہیں ہے۔ اب میں آپ کو ایک دلیل دے دیتا ہوں کہ مرزا غلام قادیانی کے نزدیک بروز اور ذل ایک چیز نہیں ہے، اور یہ دلیل میں آپ کو ذرا دینی ہے لیکن لوگوں کو بھی دکھانی ہے، تو اس کو میں اسکرین پہ انشاءاللہ بھی دکھا دیتا ہوں تاکہ لوگ بھی جو ہے نا اس دلیل کو دیکھ لیں اور اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ یہ جناب نا روحانی خزائن کی جلد نمبر 14 اس کا پیج نمبر ہے 265، ٹھیک ہے؟ اس میں آپ کو ابھی ایک چیز دکھا دیتا ہوں جناب سب کے لیے، اس کے نا نیچے سے پیج کے باٹم سے لائن نمبر ہے یہ آپ کی جناب 5۔ مرزا کہتا ہے کہ چونکہ مقدر تھا کہ وہ کنجیاں، یعنی کیسر و کسرا کی جو کنجیاں ہیں، حضرت عمر کو ملیں، کیونکہ حضرت عمر کا جو وجود ہے وہ ذلی طور پہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہی تھا، اور لیکن آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں مرزا غلام قادیانی نے سیدنا عمر کو نبی نہیں مانا۔ یہ میں نے آپ کو اس لیے حوالہ دکھایا ہے کہ ذل اور بروز کو گڑبڑ نہ کریں، اگر ان دونوں کو بعین ہی ایک قرار دیا جائے گا نا تو پھر سیدنا عمر بھی آخری نبی تھے، خاتم النبیین تھے، اور سب کچھ تھے، لیکن آپ سب جانتے ہیں مرزا نے کبھی نہیں کہا کہ وہ تھے، ٹھیک ہے؟ اس لیے بروز کا عقیدہ اور ہے، ذل کا عقیدہ اور ہے، اور بروز کا عقیدہ پیورلی ہندو عقیدہ ہے۔ اب بتائیں آپ۔ اچھا میں وہی، کیونکہ میں وہی بار بار یہی کہوں گا کہ آپ تو وہ لفظوں کی گہرائی میں چلے جاتے ہیں،
میں سمپل بات کرنے کے لیے آتا ہوں. تو سمپل بات کرتے ہوئے میں ایک یہ بھی جو میرے سے پہلے ایک دوست تھے انہوں نے بھی یہ قرآن کی یہ آیت آپ کے سامنے رکھی تھی. سورہ جمعہ کی جو آیت ہے 3 سے لے کے 4 تک، 2 سے لے کے 3 تک. ترجمہ پڑھوں ذرا میں اس کا. آپ پڑھیں. جی جی. ترجمہ اس کا یوں ہے کہ وہی ہے جس نے امیوں کے اندر ایک رسول انہی میں سے اٹھایا، وہ ان کو اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے، یعنی یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور وہ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے جو لوگ تھے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے وہ گمراہی میں سے راہ راست پہ آئے. اور دوسروں کے لیے بھی ان میں سے جو ابھی ان میں سے نہیں جو ابھی ان میں شامل نہیں ہوئے، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. میں ساتھ ہی اس کے ایک حدیث پڑھ دوں، پھر آپ پھر اپنی بات کر لیجئے گا. حضرت ابو ہریرہ، یہ بخاری کتاب التفسیر کی یہ حدیث ہے، اسی آیت کے حوالے سے ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ آپ پر سورہ جمعہ یہ نازل ہوئی. تو اس سورت کی آیت وآخرین منہم لما یلحق بہم کے بارے میں نے عرض کی کہ یہ کون لوگ ہیں آخرین، یعنی وآخرین منہم لما یلحق، آخرین کے بارے میں کوشچن کیا گیا. تو میں نے عرض کی کہ یہ کون لوگ ہیں، اور یہ سوال 3 دفعہ دہرایا گیا. اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ اگر ایمان سریا ستارے پر بھی چلا جائے تو اہل فارس میں سے چاندش خاص، یا فرمایا ایک شخص ایمان کو دوبارہ دنیا میں قائم کرے گا. تو پھر وہ کون سا شخص ہوگا جو دوبارہ بعثت ہوگی یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ یعنی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوگا. یہ بعثت آپ نے جو ابھی بعثت کا کہا ہے، یہ کہاں ہے بعثت اس حدیث میں جو آپ نے بھی بیان کی ہے؟ جی یہاں بعثت کا ذکر کہاں ہے؟ میں آپ پھر وہ لفظ میں چلے جاتے ہیں نا سلمان میں سے، یہی اس کی تو تشریح بہت سارے لوگ حضرت امام ابو حنیفہ کی طرف کرتے ہیں، منسوب کرتے ہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ تھے فارسی و نسل، اور پھر سلمان فارسی کی طرف خود بھی اس کی نسبت کرتے ہیں. اور دوسری بات، اگر آپ مرزا کو اس میں گھسانا چاہ رہے ہیں تو مرزا کتنے لیولز پہ اس پہ فٹ ہی نہیں آتا، کیونکہ مرزا جو ہے وہ فارسی و نسل نہیں تھا، وہ منگول نسل تھا، ٹھیک ہے، مغل تھا، ٹھیک ہے. اس کا بالکل کلیئر کوئی وہ اس پہ کوئی ڈسپیوٹ ہی نہیں ہے. وہ فارسی و نسل اس کو اس لیے بنایا گیا. وہ ڈسکشن پھر اور طرف چلی جاتی ہے. میں صرف علی سر میں 2-3 باتیں اچھا جی ہاں جی بالکل اسٹیپ سے چلتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو 2-3 باتیں بتا دیتا ہوں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی آپ نے بھی پڑھا کہ حدیث کے اندر رجل کا لفظ بھی ہے اور رجال بھی ہے، کہ وہ شخص ایک ہوگا کہ کئی سارے ہوں گے، ہے کہ نہیں ہے؟ اب تھوڑا بات دھیان کو، اگر تو یہاں ظاہر بات ہے اگر دونوں لفظ روایت کے اندر موجود ہے نا تو اس کو کہا جاتا ہے کہ احتمال آ گیا. اذا جاء الاحتمال فبطل الاستدلال. یہ آپ میں جو بات کی ہے نا اس کو سن کے کسی سے جا کے پوچھ لیجئے گا کہ اگر کسی چیز کے اندر احتمال آ جائے نا کہ وہاں پہ ایک شخص، اب آپ نے خود پڑھا اور سب کو پتہ ہے حدیث میں ایسے موجود ہے کہ وہاں پہ مراد ایک شخص ہے کہ کئی اشخاص ہے. خود سوچے ذرا، اس کا مطلب ہے کہ اگر کئی اشخاص مراد لیں تو آپ کی تھیوری غلط ہو جاتی ہے، کیونکہ صرف 2 بعثتیں ہونی ہیں اور کئی اشخاص کی صورت بعثتیں کئی ساری بن جاتی ہیں. پہلی بات. دوسری بات، آپ جس بات کو نا احمدی حضرات کو سمجھایا، مطلب ان کی جو جماعت ان کو بتاتی نہیں ہے، یہاں پہ بات کی جائے کہ لو کلمۃ اللو کے ساتھ، کہ اگر ایمان ثریا ستارے پہ چلا جائے. یہ وہی بات ہے علی، قرآن میں آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ ان سے کہیں کہ اگر رحمان کی اولاد ہو تو میں اس کی عبادت کروں گا. اب اس کا مطلب ہے جو کلمۃ اللہ کے ساتھ بات بیان کی جاتی ہے نا وہ اصل میں وقوع پذیر ہوتی ہی نہیں ہے. یعنی ایمان، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطے کے لوگوں کی، آپ کو پتہ ہے یہ اس سے جو مراد ہے خراسان کا علاقہ، اس سے مراد لی جاتی ہے، جو اس وقت کے اہل فارس تھے، وہ سارا بندہ گیٹ خراسان. اس کے اندر امام جب رجال کی بات، اشخاص کی بات آتی ہے، جیسے عدنان بھائی نے کہا، اس میں ابو حنیفہ کو بھی لیا جاتا ہے اور امام مسلم بھی وہاں سے تھے، امام بخاری بھی وہاں سے تھے. تو ان تمام اشخاص کے اوپر روایت کا اطلاق کیا، کیونکہ روایت کے اندر شخص بھی ہے، اشخاص بھی ہیں. لہذا اگر آپ اشخاص والی بات لیں گے تو عقیدے کے علی میں سنیں تھوڑا بات دھیان سے، عقیدے کے لیے آپ کو چاہیے ہوتی ہے قطعی الدلالہ بات، یعنی ایسی بات جو ڈیفینیٹ ہو، جس کا کوئی اور معنی نہ نکلتا ہو. اور یہاں پہ آپ کو میں نے بتا دیا کئی معنی نکلتے ہیں. نمبر 1 کیونکہ اشخاص لیں تو معنی بدل جاتے ہیں. اور دوسری بات کیا کہ یہاں پہ جو ہے وہ لو کے ساتھ بات ہے کہ اگر آسمان پہ چلا جاتا، گیا نہیں ہے، جس کو قرآن نے کہا اگر رحمان کا بیٹا ہوتا، ہے نہیں ہے. تو جب کلمۃ اللہ کے ساتھ جو شرط بیان کی جاتی ہے وہ اصل میں وقوع پذیر نہیں ہوتی، یعنی ایمان ثریا پہ نہیں گیا. یہ میں آپ کو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں. اس کی میں آپ کو دلیل بھی دے دیتا ہوں. اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ وسلم کی حدیث ہے کہ میری امت میں ہمیشہ ایک جماعت حق
پہ رہے گی حتیٰ کہ وہ قیامت قائم ہو جائے گی. تو اس کا مطلب ہے کہ تسلسل کے ساتھ ایمان رہے گا, ایمان ثریا پہ نہیں جائے گا, ایسی کوئی بات ہونی نہیں ہے. اور تیسری بات جو عدنان بھائی نے کی ہے, مرزا غلام قادیانی فارسی بھی نہیں تھا, اور مرزا غلام قادیانی کے میں آپ کو الفاظ بتاتا ہوں کوٹ ٹو کوٹ, سنیے گا دھیان سے. مرزے نے کہا کہ میرے فارسی نسل ہونے پہ میرے پاس کوئی ثبوت اس کے سوا نہیں ہے کہ مجھے الہام ہوا ہے. یعنی مرزا غلام قادیانی کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے. تو اب دیکھیں میں نے آپ کو 3 باتیں بتائی ہیں ان نٹ شیل. پہلی بات ہے مرزا غلام قادیانی کا فارسی نسل ہونا ثابت نہیں ہے. دوسری بات ہے کہ روایت کے اندر شخص بھی ہے, اشخاص بھی ہیں, اور اشخاص مراد لیں گے تو 2 بیستوں والی بات وہاں سے نہیں نکلتی ہے, کیونکہ عقیدے کے لیے آپ کو قطعی چاہیے ہوتی ہے. اور تیسری بات میں نے آپ کو بتائی کہ لہو کے ساتھ بات ہوئی, یعنی ایمان اگر ثریا پہ چلا جائے وہ جائے گا ہی نہیں, نہ گیا ہے, ہمیشہ لوگ امت میں ایمان والے موجود رہے ہیں. تو لہٰذا آپ کا استدلال اس سے نہیں بنتا. اور آخری بات علی میری یہ ہے, خدا را میری بات کو سنیں علی, آپ کا دل اور فطرت اس بات کو جانتی ہے, ابھی آپ اس کا اظہار بھی کر چکے ہیں کہ جو بروز کا عقیدہ ہے نا, پہلی بات ہے کہ بروز اور ہے, ذل اور ہے, میں نے آپ کو دلیل اس کی دے دی ہے. جو بروز کا عقیدہ ہے وہ پیورلی ہندو عقیدہ ہے. بروز کے عقیدے پہ کتاب و سنت میں کوئی کچھ موجود ہی نہیں ہے. مرزا غلام قادیانی نے جب بروز کی بات کی نا تو اس نے کہا کہ صوفیاء میں یہی پایا جاتا ہے. یعنی وہاں پہ مرزا غلام قادیانی نے کوئی کتاب و سنت کی دلیل نہیں دی ہے. وہاں پہ مرزا جا کے کھڑا ہو گیا ان صوفیاء کے ساتھ جن کی وہ باتیں جو کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہیں اور ان کو امت قبول نہیں کرتی ہے, وہاں کھڑا ہو گیا جا کے. تو آپ ساری بات کو اگر فوکس کرنا چاہتے ہیں علی, اچھا, اور آپ بار بار یہ بات کرتے ہیں جی کہ آپ الفاظ کی ڈیٹیل میں جانا چاہتے ہیں. بھائی جب تک الفاظ کی ڈیٹیل میں نہ جائیں, جب تک کسی بات کی تعریف ہی نہ کریں تو بات کیسے کھلے گی؟ جب تک یہی بات واضح نہ ہو کہ بروز کا معنی کیا ہے, کیسے بات آگے چلے گی؟ اور جیسے ہی ہم بروز کا معنی مرزا غلام قادیانی سے پوچھ کے واضح کرتے ہیں, ساتھ ہی آپ جیسے لوگ جن کی فطرت ابھی قائم ہے وہ کہتے ہیں ہم اس کو نہیں مان سکتے. اور بروز کو نہ ماننا براہ راست انکار ہے 2 بیستوں کا.